دوستو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پورے پاکستان کے طول و عرض کی خبریں چند لمحوں میں آپ کے موبائل سکرین کے اوپر موجود ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ کسی بھی سوشل ایپ کو کھولتے ہو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس وقت ملک میں کیا چل رہا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جو عام آدمی اور جو میڈل کلاس طبقہ ہے بالکل پس کر رہ چکا ہے۔ بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں کہ جو عام آدمی ہے، جو میڈل کلاس طبقہ ہے، بجلی کے بل کو ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ اپنے گھر کا ایسٹ بیچ کر بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھر کی فریج بیچ کر بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی موٹر سائیکل بیچ کر بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے جانور کو بیچ کر، کچھ لوگ ادھار پیمنٹ لے کر بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارے اصل حکمران ہیں، جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ہمارے اصل حکمران ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ چکا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ چکا ہے یا نہیں بچ چکا، لیکن ہماری جو عام عوام ہے، ہماری جو غریب عوام ہے، ہمارے جو میڈل کلاس طبقہ ہے، وہ معاشی طور پر مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے، کیونکہ آئے دن بجلی کے بلوں پر اتنے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں کہ جو عوام ہے وہ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہیں، جو عوام ہے اپنے گردے بیچنے پر بھی مجبور ہیں تاکہ ان کے معاشی حالات ٹھیک ہو چکے۔ لیکن ہمارے جو اشرافیہ ہیں، لیکن جو ہمارے اصل حکمران ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی تو ہے لیکن اتنی مہنگائی نہیں ہے کہ عوام پہیہ جام ہڑتال کر سکے۔ ہماری اشرافیہ عام لوگوں پر طنز کر رہی، بالکل ایسی ہی طنز جو فرانس میں جب انقلاب آیا تھا اس وقت کی جو ملکہ میری اینٹونیٹ تھی، جو بادشاہ لوئس 16 کی بیوی تھی، اس نے بھی کہے تھے، اس نے بھی طنزیہ جملے کہے تھے جب عوام نے اس کے محل کے باہر احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم لوگ 10 دن سے بھوکے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ روٹی کھا سکیں۔ تو اس وقت کی ملکہ نے، میری اینٹونیٹ نے طنزیہ جملے کہے تھے، اگر ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے، اور یہی جملے جو تھے وہ فرانس کے انقلاب کا باعث بنے تھے۔ اور ایسے ہی جملے ہماری اشرافیہ کہہ رہی ہے، اتنی مہنگائی نہیں ہے کہ پہیہ جام ہڑتال کر سکے۔ اللہ نہ کرے فرانس جیسا انقلاب اس پاکستان میں بھی آئے اور ایسا سانحہ ہو۔ اگر ایسا سانحہ ہو گیا تو ہماری اشرافیہ بچ نہیں سکے گی، ہمارے حکمران بچ نہیں سکے گی۔ یہی عوام پھر جب بپھر جاتی ہے تو پھر اشرافیہ کا وہ جنازہ نکال دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی حالات فرانس میں بھی تھے کہ فرانس بھی دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ اس وقت جو فرانس کا طبقہ تھا وہ 3 حصوں میں تقسیم تھا، 3 حصوں میں وہ کیٹیگرائز تھا۔ پہلا طبقہ جو تھا وہ حکومت اور اشرافیہ تھی، اور سیکنڈ طبقہ جو تھا وہ پادری گروپ تھا، اور تھرڈ طبقہ جو غریب لوگ اور کسان لوگ تھے۔ اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے اس نے یہ سجیشن دی تھی، چونکہ ہمارا ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، کیوں نہ اشرافیہ پر کچھ ٹیکس لگا دیا جائے، کیونکہ 80% ہماری جو اشرافیہ ہے ان کے پاس ہی پیمنٹ ہے، ان کے پاس ہی پیسہ ہے، جبکہ غریب عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو اس وقت کے جو فرانس کی جو اشرافیہ تھی اس نے کہا تھا کہ ہم ایک دھیلا بھی ٹیکس کا نہیں دیں گے، بلکہ آپ جو ٹیکس ہیں وہ غریب عوام پر لگاؤ، آپ جو ٹیکس ہیں وہ غریب مزدور طبقے پر لگاؤ، وہی ٹیکس دیں گے۔ اور پھر جب ٹیکس انہوں نے غریب طبقے پر لگا دیا اور غریب آدمی جو ہے وہ 10 دن سے بھوکا رہا اور اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، تو بالآخر ایک بڑا شخص گھر سے نکلا، ڈنڈا لے کر نکلا تھا کہ آج میں نے کنگ بادشاہ لوئس 16 کو نہیں چھوڑنا، میں نے اسے مار دینا ہے۔ وہ بھوکا اکیلا بڑا شخص نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 لاکھ لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو چکا تھا۔ اور جب بادشاہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی، فرانس کے بادشاہ جو لوئس 16 کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ 5 لوگوں کا جو ہے وہ جم غفیر اس کی طرف آ رہا ہے، تو اس نے جنرل روآن کو کہا کہ اس جو ہے وہ عوام کو کچلا جائے، یہ ہمارے پاس نہ پہنچ سکے۔ تو جنرل روآن وہاں پر عام لوگوں کو پکڑتا، انہیں مار دیتا، ان کے جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیتا۔ جب بھی وہ جنرل روآن عام لوگوں کو، غریب لوگوں کو پکڑتا، ان سے پوچھتا کہ احتجاج کیوں کر رہے ہو، تو وہ غریب آدمی آگے سے کہتا کہ ہم 10 دن سے بھوکے ہیں، ہم 15 دن سے بھوکے ہیں، ہم احتجاج نہ کریں تو اور کیا کریں۔ تو جو جنرل روآن تھا وہ طنزیہ کہتا کہ پیرس میں بہت زیادہ گھاس اگی ہوئی ہے، تو تم لوگ اس گھاس کو کیوں نہیں کھا لیتے ہو۔ ایسے ہی جب بالآخر جو ہے جنرل روآن کو اسی جم غفیر نے پکڑ لیا، پکڑ کر اسے گلوٹین مشین کے پاس لائے۔ گلوٹین مشین ایسی مشین ہے جو کہ سر کو تن سے جدا کر دی، یہ 14 فٹ لمبی ہوتی ہے اور چرخی کے ذریعے تیز دھاری آلہ آتا ہے
اور جو ہے وہ سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اور جب اسی جنرل روان کو اسی 5 لاکھ کے جو مجمع نے پکڑا اور اسے جو ہے وہ گلوٹین مشین سر تن سے جدا کرنے والی مشین کے پاس لائے اور اسے کہا کہ گھاس کھاؤ، تو جنرل روان رونے لگا، وہ گھاس نہیں کھاتا تھا۔ تو پھر اسی جم غفیر نے، اسی فرانس کے انقلابیوں نے، غریب لوگوں نے گھاس کو اس کے منہ میں ٹھونسا اور اسے جو ہے وہ گلوٹین مشین کے ذریعے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر یہی 5 لاکھ کا جو مجمع بادشاہ کے محل پر گیا، بادشاہ کو، کنگ لوئس کو اور اس کی ملکہ میری اینٹونیٹ کو، جو طنزیہ کہتی تھی کہ غریب کے پاس روٹی نہیں ہے تو غریب لوگ جو کیک کھا رہے اسے گھسیڑ کر 30 میل دور، پیرس سے 30 میل دور گھسیڑ کر لائے اور اسی ملکہ کے سامنے اس کے ہسبینڈ کو، اس کے بادشاہ لوئس 16 کو گلوٹین مشین کے ذریعے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ پھر اسی ملکہ کا، اسی جم غفیر نے، اسی غریب لوگوں نے، اسی جو ہے کمزور طبقے نے، پسے ہوئے طبقے نے، اسی جو ملکہ اینٹونیٹ تھی، میری اینٹونیٹ تھی، جس نے غریب لوگوں کا مذاق اڑایا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھے تھے اور اس کے سر کے بالوں کو کاٹا تھا، اور اس نے جب کہا کہ میں نے ماتمی لباس پہننا ہے تو پھر انہی لوگوں نے جو ہے مجمع کے سامنے اس کے کپڑے بدلوائے تھے اور پھر وہ ملکہ رونے لگ پڑی تھی کہ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ جملے نہیں کہے تھے کہ جو غریب عوام ہے ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لیں۔ وہ غریب عوام اتنی بفری ہوئی تھی کہ پھر آخر انہوں نے گلوٹین مشین کے ذریعے اس ملکہ کا بھی سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے جو ہے بدن کو وہ کسی نامعلوم گھڑے میں پھینک دیا اور اس کے سر سے کئی گھنٹے فٹ بال یہی غریب عوام کھیلتی رہی۔ اور پھر اسی غریب عوام نے چن چن کر اشرافیہ کو مارا تھا، جس بھی اشرافیہ کے ہاتھ نرم ہوتے تھے ان کے ہاتھ کاٹ دیتی تھی یہی غریب لوگ، اور جس اشرافیہ کے جو ہے وہ کالر سفید ہوتے تھے، مہنگے کپڑے پہنے ہوتے تھے، تو یہی اشرافیہ اس کا اشرافیہ کا یہی غریب عوام سر تن سے جدا کر دیتی تھی۔ جسے بھی معلوم ہوتا اس عوام کو کہ یہ جو بندہ ہے یہ اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے، اسے وہ عوام چھوڑتی نہیں تھی۔ جب یہ عوام بفر جاتی ہے، جب یہ عوام جو ہے نکل پڑتی ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ راستے میں سمندر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ راستے میں پہاڑ ہے، بلکہ سمندر خود راستہ دیتا ہے اور پہاڑ جو خود راستہ دیتا ہے، اور آندھی طوفان بھی پھر اس غریب شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جب ایسے لوگ، جب بفری ہوئی عوام گھر سے نکلتی ہے تو پھر اشرافیہ کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسے حالات ہوں۔ میں اپنے ملک کی اشرافیہ سے، میں اپنے ملک اصل حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے، آپ جو لوگ ہیں، بجلی کے بل ان میں جو اتنے زیادہ ٹیکس ڈال کر موت کے پروانے آپ غریب لوگوں کے گھروں میں بیچ رہے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں، ایسا ظلم نہ کریں، غریبوں پر نئے ٹیکسز نہ لگائیں، بجلی کی قیمتیں نہ بڑھائیں اور پیٹرولیم پرائسز نہ بڑھائیں اور بجلی کے بل نہ بڑھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عوام بالکل پس چکی ہے کہ یہ بھی انقلاب فرانس جیسا سانحہ اس ملک میں بھی ہو اور ہماری اشرافیہ کو بھی پھر جو ہے وہ چھپنے کو جگہ نہ ملے اور یہی عام آدمی جو ہے پھر اشرافیہ کا بھی جنازہ نکال دے۔ بجائے غریبوں پر ٹیکس لگانے کے، یہ اشرافیہ خود ٹیکس کیوں نہیں دیتی؟ بجائے غریبوں پر ٹیکس لگانے کے، جو ہماری اشرافیہ ہے اس کی عیاشیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ بجائے غریبوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر ٹیکسز لگانے کے، انہیں جو ہے مزید ٹیکسز کے نیچے ڈالنے کے، یہ جو اشرافیہ ہے یہ اپنے فری یونٹس کیوں نہیں ختم کرتی؟ یہ جو اشرافیہ ہے اپنی عیاشی کیوں نہیں ختم کرتی؟ یہ جو ہماری اشرافیہ ہے یہ سفری الاؤنسز ختم کیوں نہیں کرتی؟ یہ اپنے انہوں نے آفسز میں 5 اے سی لگائے ہوتے ہیں انہی اشرافیہ نے، اور بل انہوں نے کوئی دینا نہیں ہوتا۔ سارا بجلی کا بوجھ بل جو ہے یہ عام لوگوں پر ڈال رہے ہیں، اور عام عوام میں اتنی اب سخت نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں اب برداشت کریں۔ میں اپنی اشرافیہ سے، میں اپنے اصل حکمرانوں کے، جو اس ملک میں اصل حکمران ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں، خدا را اس عوام کا امتحان مت لیں، اس غریب عوام کا امتحان مت لیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ غریب عوام بفر جائے، ایسا نہ ہو غریب عوام جو ہے وہ گھر سے نکلے، پھر انہیں کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور پھر یہ اشرافیہ کا جنازہ نکال دے گی۔ خدا را اشرافیہ سے میں گزارش کروں گا ہوش کے ناخن لیں اور غریب لوگوں پر ظلم نہ کر۔ جب آپ ظلم کرتے ہو تو ظلم جب بڑھتا ہے تو بالآخر ظلم پھر مٹ جاتا ہے۔ اللہ سے ڈریں اور غریب لوگوں سے ڈریں۔ تھینک یو۔